اسی طرح کا ایک اور واقعہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ عزیر علیہ السلام، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا وہ عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے، اللہ عالم بالصواب، لیکن واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اب جس نبی کے ساتھ بھی پیش آیا ہو، ایک بستی پر سے گزر رہے تھے اور وہ بستی بالکل ویران ہو چکی تھی۔ ویران یعنی بسنے والے بھی ویران ہو چکے تھے اور مکانات بھی کھنڈر ہو چکے تھے۔ بالکل کچھ آثار وہاں پر نظر آ رہے ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنے کے وقت، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یا جس نبی کا بھی گزر ہوا انہوں نے اللہ تعالی سے جاننے کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اس کے اوپر مزید یقین ہو جائے اور دل کو اطمینان اور سکون ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ ان بستی والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، کیونکہ نبی کا تو یقین ہوتا ہے، وہ تو بنیادی طور پر اسی کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ تمام شریعت کے بنیادی طور پر اصول 3 رہے ہیں جو ہر شریعت میں متفق رہے ہیں۔ ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ یہ اصول ہے، سب میں متحد ہے، پھر نبی پوچھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا تو یقین ہے، اسی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسی کی طرف بلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے اپنی زندگیوں کو کام میں لاؤ۔ تو اب سوال جو کر رہے وہ کیوں کر رہے؟ اسی لیے کہ عین الیقین حاصل ہو جائے۔ عین الیقین کا مطلب آدمی ایک چیز کو دلیل سے جانتا ہے اور پختہ دلائل ہیں اس چیز کے، تو اس کے دل میں یقین بیٹھ جائے گا۔ کوئی بڑا آدمی آ کر کے پھر کہے تو اور زیادہ وہ بات پختہ ہو جائے گی، لیکن وہی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اب کوئی کہے کہ نہ کہے، وہ چیز ایسی دل میں بیٹھ جائے گی کہ بھئی کوئی کچھ بھی کہے، میں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے سامنے کا واقعہ ہے، کوئی کچھ بھی کہے میں مان نہیں سکتا، یہ آدمی کہے گا۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہی بات ہے۔ تو جب ایسی بستی بالکل ویران ہو چکی تھی، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس بستی کے ویران ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے پیدا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے اوپر موت طاری کر دی، ان کو موت آ گئی اور وہیں کے وہیں وہ، کیونکہ بستی میں کوئی بسنے والا بھی نہیں تھا کہ تجہیز کرے، یعنی غسل دے، کفن پہنائے، دفن کرے، کوئی تھا نہیں، ویرانہ تھا، جنگل تھا۔ 100 سال ان کے موت پر گزر گئے، وہ کہ ایک پورا زمانہ ہو گیا۔ 100 سال کا ایک زمانہ ہوتا ہے، ہر 100 سال میں حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، مزاجوں میں تبدیلی آتی ہے، کیفیات میں تبدیلی آتی ہے، انسان بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تہذیب بدلتی ہے، رہنی کرنی لوگوں کی بدلتی ہے۔ پورا ایک زمانہ، قرن اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے، 100 سال کی مدت کو کہا جاتا ہے۔
اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد امت میں ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں جو تہذیب بدلتی ہے، طر و طریق بدلتے ہیں، رہن سہن بدلتے ہیں، اس کو واپس وہ اسلام پر لے آئے۔ 100 سال کے پورا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر کے نبی سے پوچھا، کم لبثت، تم اس بے بھانی کے حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، موت کے طاری ہونے کی حالت میں کتنا زمانہ ٹھہرے؟ ممکن ہے کہ دن کے کسی حصے میں ان پر موت طاری ہو اور دن ہی کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہو۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن گزرا ہے یا ہے کہ آدھا دن گزرا ہے، دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، 100 سال ہو گئے تمہارے، دیکھو کھانے اور پینے کو، کہ اس زمانے میں لوگ اپنا توشہ ساتھ میں لے کر کے چلا کرتے تھے، سواریوں کے اوپر کھانا پینا، جتنا لمبا سفر اتنا زیادہ توشہ ساتھ میں رکھتے تھے۔ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کھانے اور پینے کو بگاڑا نہیں تھا۔ فریج میں بھی 100 سال نہیں رہتا، ڈیپ فریج میں بھی 100 سال نہیں رہتا، اور کولڈ سٹوریج میں بھی 100 سال کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ آلو کی سیزن میں آلو کولڈ سٹوریج میں رکھ دے اسٹاک کرنے کے لیے، دیگر سیزن میں دوسری چیزیں کولڈ سٹوریج میں رکھ دے، لیکن وہ ایک سیزن تک محدود ہوتا ہے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے زیادہ سے زیادہ، پھر اس کو جلدی سے اسٹاک کو نکال دینا پڑتا ہے۔ واللہ نے اپنی قدرت سے اس کھانے اور پینے کو بگاڑنے سے 100 سال تک محفوظ رکھا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، حالانکہ ویرانہ ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، 100 سال میں کیا کچھ گرمی نہیں آئی ہوگی۔ واللہ قادر ہے، ہمیں یقین بنانا پڑے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، کوئی تاریخی واقعہ بھی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے فانظر الی طعامک وشرابک، اور ذرہ برابر اس کے سواد میں، اس کے مزہ میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا، جیسے ابھی بنا کر کے رکھا ہو ویسا کہ ویسا، لم یتسنہ، بالکل اس میں بگاڑ کا ذرہ برابر نام و نشان نہیں تھا۔ اور سواری کا یہ عالم تھا کہ سواری کے اوپر تہس نہس، اللہ کو اپنی قدرت دکھانا تھی کہ کھانا اور پینا محفوظ ہے۔ سواری گدھے کی سواری تھی، وہ سارا ختم ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ پیدا کر رہا ہے۔ فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے پر دھیرے دھیرے سب ہڈیاں جڑتی جا رہی ہے، سارا تتر بتر ہڈیاں، اور 100 سال تک ہوتے ہیں۔ بعض جانور ہوتے ہیں جن کا ڈھانچہ محفوظ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ پراتن جو تتو شاستر ہوتا ہے، وہ لوگ تحقیقات میں تو زمین کی کھدائی کرتے ہیں یا پہاڑوں پر تلاش کرتے ہیں، تو ان کو بہت پرانے اعضاء ملتے ہیں، جسم ملتے ہیں جو باقی ہیں، اور اللہ نے اسے اپنی قدرت سے باقی رکھا ہے۔ تو بہت سارے چیزیں ہیں جو اللہ ڈھانچے کو باقی رکھتے ہیں، گوشت پوشت باقی سب چیزیں ختم کر دیتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ڈھانچہ باقی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ختم ہو گیا اور پھر اللہ جوڑ رہے۔ نبی زندہ ہے، اب سب دیکھ رہے، ہڈیاں جڑ رہی ہے، گوشت چڑھ رہا ہے، چمڑی لگ گئی، بال لگ گئے،
اور پھر اس کے بعد روح آ کر کے اس کے ساتھ جڑ گئی اور وہ گدھا پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. فانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگے واہ رے خدا تیری قدرت، تو ہر چیز پر قادر ہے کہ کھانے کو نہیں بگاڑا اس پر بھی تو قادر ہے، نے اس کو بگاڑ کر کے زندہ کیا دوبارہ اس پر بھی تو قادر ہے، اور مجھے بھی 100 سال تک سلائے رکھا اور 100 سال تک سلانے کے بعد بھی میرے جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا، اور جو کا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا اس پر بھی تو قادر ہے. تو دوبارہ پیدا کرنے پر وہ اللہ اس طرح کی قدرت رکھتا ہے.